إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطبے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ممبر کے قریب سے قریب ہو کر بیٹھا جائے، تو لہٰذا جو گیپس ہیں ان کو فل کر لیں، آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی اے سی کے اندر ہال میں جگہ مل جائے. بیچ میں بہت جگہ ہے، جب انشاءاللہ سب بندی ہوگی تو بہت جگہ بن جائے گی، تو آگے کی طرف ہو جائیں. دوسرا یہ کہ بلا ضرورت ٹیک نہ لگائیں. اگر کوئی بیمار ہے جس کو ضرورت ہے وہ ٹیک لگائے، ورنہ بغیر ٹیک کے آگے کی طرف ہو کے بیٹھیں تاکہ پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سنیں. آپ دروازے کے آگے سے ہٹ جائیں، پیچھے سے لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ آ نہیں پا رہے، اور آگے ہو جائیں تاکہ جگہ بن جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی ان کے پاس آئے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں؟ اور ابو بکرہ نے کہا: بلا، کیوں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور وقول الزور، وشہادت الزور وقول الزور، وشہادت الزور وقول الزور. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیک کو سیدھا کیا، آگے ہو کے بیٹھے اور مستقل یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں. یعنی جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا. میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ بات کروں گا اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس کو سنا بھی ہو، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ہمیں بار بار ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے، اور ہمارے گھروں کا سکون ممکن نہیں ہے، اللہ کی رحمت ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کے یہاں بڑا ہی اہم معاملہ ہے. لیکن اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی بات تو یہ کہ جتنا اس موضوع پہ محنت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، شاید اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہے. تو اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بات میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور میں بھی اس میں بہت کمزور ہوں.
دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات میں آپ سے کروں، یعنی میں جس موضوع بات کروں گا وہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، تو جتنی بات میں آپ کے سامنے کروں اللہ تعالیٰ کہ بات ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے نیچے نہیں دیکھنا، آپ نے اوپر دیکھنا، یعنی آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچنا، آپ نے اپنے اور اپنے والدین کے تعلق کے بارے میں سوچنا۔ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہاں کمزور ہوں گے تو موقفات عمل ہے دنیا، وہ چیزیں شاید ہمیں بھی دیکھنی پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور قرآن کریم میں اور کئی مقامات کے اندر اپنے عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا کئی مقامات کے اوپر، جن میں سے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے یا کرو سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ علماء نے اس نقطے پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کو اپنی عبادت کے ساتھ کیوں جوڑا، اور کئی اس کے اندر انہوں نے فوائد بتائے، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ یا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق حقیقی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور جو ایک انسان کے دنیا میں آنے کا سارا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے والدین ہیں وہ ہمارے خالق مجازی ہیں، اگر یہ والدین نہ ہوتے تو اس دنیا میں ہمارے پاس آنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا، یہ والدین نہ ہوتے تو ہم کیسے پیدا ہوتے؟ تو اللہ ہمارے خالق حقیقی ہے اور والدین ہمارے خالق مجازی ہیں۔ دوسری چیز، اللہ ہمارے حقیقی رب ہیں، والدین ہمارے مجازی رب ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اللہ تعالیٰ ہمیں پالتے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ خوراک، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، سب نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ان سب کی ہمیں بار بار ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اگر ماں باپ اس کو کھانا نہ کھلائے، اس کی ماں اس کو دودھ نہ پلائے، اس کے ماں باپ اس کو بیماری میں ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائیں، اس کی صفائی نہ کرے تو وہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمارے رب حقیقی ہے، والدین ہمارے رب مجازی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گننا تو چھوڑ دو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں۔ کسی اسپتال چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ اور والدین کے احسانات بھی ہمارے پر لامحدود ہیں، اتنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک۔ اس نے پوچھا من کون؟ پھر آپ نے فرمایا امک۔ اس نے پوچھا من کون؟ پھر آپ نے فرمایا امک۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ابوک، تمہارا باپ۔ اگر آپ خالی والدہ کے احسانات لے لیں تو جو حمل کا پروسیس ہے، جب ماں حاملہ ہوتی ہے اس وقت وہ جو بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، اس کے بعد جو بچے کو جننے کا پروسیس ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پتہ نہیں کتنے آپریشن ہو جائیں تو وہ اتنی تکلیف ایک بچے کو پیدا کرنے میں ایک ماں اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس بادشاہ سلامت کو دودھ پلانے کے 2 سال کی ڈیوٹی رکھتی ہے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ماں ہر وقت تیار ہے کہ میرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہم کسی کی کر کے تو دیکھیں کہ اگر میں آپ سے یہ بھی کہوں نا کہ اس 25-30 منٹ میں 1-2 کلو کا تھیلا اٹھا کے ہاتھ میں یوں کر کے کھڑے رہیں بس، تو 2 منٹ میں ہم سب جمعہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ ماں 9 مہینے میں اٹھائے پھرتی ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ابھی صرف پیدائش کا مرحلہ ہے۔
چوتھی مشترکہ چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اسی طرح ماں باپ کی بھی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں دیا اور ہم اللہ کے لیے ہم کیا کرنے کو تیار ہیں۔ ہم سے جس طرح اس وقت ماشاءاللہ مسجد میں جمعے کی نماز میں ہال بھرا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح 5 وقت کی نمازوں میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے لوگ فجر کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں ہم سب؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ جمعے کی نماز تو مسافر پہ معاف ہے، فجر کی نماز تو مسافر پہ بھی معاف نہیں ہے؟ کہاں ہوتے ہیں ہم؟ وہ اللہ جس نے ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دی، سونے کے لیے اے سی دیا، پنکھا دیا، نیچے بستر دیا، سر پہ چھت دی، کھایا پیا، اور اسی کی نافرمانی کر کے فجر کی نماز میں غائب ہیں۔ اور یہی حال اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ کیا احسانات نہیں ماں باپ کے ہمارے پر؟ ماں کا تو احسان ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، صرف باپ کا احسان ہے جو ایک صورت میں انسان ادا کر سکتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا کہ اگر کوئی اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پالے اور اپنے ذاتی مال سے اس کو آزاد کرا دے تو وہ باپ کا حق ادا کر لیتا۔ اور 5ویں چیز یہ کہ جس طرح ماں باپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کی اطاعت بھی ہم پہ فرض ہے۔ انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، تمہارے والدین کا ہے۔ اور بھی علماء نے اس کے اندر کئی ایسے مشترکہ نکات نکالے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو اور اپنی عبادت اطاعت کو ایک ساتھ جوڑا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کے کئی معنی، جو احسان کے کئی معنوں میں سے ایک معنی معاملات کے اندر ہے، وہ ہے کہ کوئی بھی کام بڑی خوبصورتی سے کرنا، کوئی بھی کام توقعات سے بڑھ کے کرنا، کوئی بھی کام بہترین طریقے سے کرنا، اور بھی کئی معنی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ تم نے ایسے عمل کرنا ہے جو بہترین ہو، خوبصورت ترین ہو، ان کی توقعات سے بڑھ کر ہو، ان کے حق سے بڑھ کر ہو، جو کہ ہم حق ادا کر نہیں سکتے ماں باپ کا۔ تو سوچ لیں کہ کس حد تک ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد سب سے اہم نقطہ اس آیت کا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تم ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو حالت کبر میں پالو۔ یہ حالت کبر کیا ہوتی ہے؟ انسان کی زندگی میں عمر کی حالت کے اعتبار سے 2 فیزز آتے ہیں۔ ایک فیز تو یہ ہے کہ وہ طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، عقل ہوتی ہے اس کے پاس، سمجھ ہوتی ہے اس کے پاس، وہ اپنے کام کر سکتا ہے۔ یہ بچپن سے لے کے 40 50 55 سال 60 سال تک لوگوں کے ساتھ چلتا ہے۔ دوسرا فیز انسان کے اوپر آتا ہے جب وہ اس بڑھاپے کی حالت میں آ جاتا ہے کہ جب وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو اٹھنے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے، اس کو کھانا کھانے کے لیے کسی کی مدد چاہیے، اس کو باتھ روم جانے کے لیے کسی کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس حالت میں میں بھی جس عمر میں، اللہ کا شکر ہے تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اچھی صحت دے، مجھے اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو میں گاڑی سٹارٹ کروں، میں بائک سٹارٹ کروں، ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میری اولاد، میرے بچے میرے ساتھ جائیں۔ وہ جائیں تو ان کی طرف سے احسان نہیں کیا، نہ جائیں تو میں پوچھوں گا بھی ٹھیک ہے مت جاؤ، لیکن ایک عمر میری وہ آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنی زبان سلامتی کے ساتھ رکھے، محتاج نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا، کہ شاید مجھے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اپنے بچوں کا انتظار کرنا پڑے گا، کہ میری اولاد آئے گی، میرا ہاتھ پکڑے گی، مجھے اٹھائے گی، ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی، پھر وہ دوائی بتائے گا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ میں دوائی لے سکوں، مجھے اپنے بچے کی طرف دیکھنا پڑے گا، بیٹا میری دوائی خرید کے دے دو۔ مجھے کھانا کھانا ہوگا تو میں اپنے بچے سے کہوں گا بیٹا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بھیج دو۔ اور یہ فیز ہم سب پہ آئے گا جس کو اللہ نے زندگی دی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے ہمارے گھروں میں ایسے ہی۔ یہ 2 فیز ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور دوسرا فیز جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔
اچھا، ان دونوں فیز میں ایک اور فرق ذہن کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب پہلا فیز ہوتا ہے تو اس کے پاس جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور دماغی طاقت بھی ہوتی ہے، وہ لاجیکل ہوتا ہے، ریشنل ہوتا ہے، سوچتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. لیکن جو دوسرا فیز ہوتا ہے جب وہ کبر کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ بالکل جذبات میں رہتا ہے، کہیں نہ موقع دیکھے گا نہ محنت دیکھے گا، شروع ہو جائے گا، ایک ہی بات کو 10 دفعہ سنائے گا. آپ کو آپ کے دوستوں رشتہ داروں بھی بچوں کے سامنے ڈانٹ دے گا، آپ کے ماں باپ، کیونکہ اس وقت ان کے پاس وہ دماغی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ یہ فرق کر سکے کہ اس وقت سامنے کون بیٹھا ہوا. اور تھوڑا سا ہم اگر غور کریں تھوڑا سا، تو ایک وقت وہ تھا جب ہم چھوٹے تھے اور یہی سب کرتے تھے. گھر میں مہمان آتے تھے، ماں باپ کے دوست آتے تھے، رشتے دار آتے تھے، جو چاہے بول دیتے تھے. امی اشارہ کریں چپ، گھر کی بات باہر نہیں بتاتے، اور جو دماغ میں آتا تھا بول دیتے، سوچ کے کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا، کس کے سامنے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تم ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو اس حالت کبر میں پالو، اور اصل میں اسی حالت کبر میں ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں جہاں چاہے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، میں جو چاہے کر لیتا ہوں، میں جو چاہے کھا لیتا ہوں، جس سے چاہے بات کر لیتا ہوں. لیکن وہ جب کبر آئے گا تو اس وقت مجھے ضرورت پڑے گی کسی کی جو مجھے انگلی پکڑ کے سارے کام کرائے گا، مجھے ساتھ لے کر چلے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس حالت میں تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جب والدین اس حالت میں پہنچ جائیں کہ وہ تم پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، وہ تمہاری راہ تکتے ہوں، وہ تم سے پیسے لیتے ہوں، وہ تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں، تو دیکھو فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کرنا. اف، اور یہ جو لفظ اف ہوتا ہے نا، اف، اس لفظ اف کے بعد کچھ اور جملہ بھی آتا ہے. بعض اوقات زبان سے جملہ نکلتا ہے اور بعض اوقات چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اف کے بعد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جب ماں باپ کبر کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، جوانی کی حالت میں نہیں، کبر کی حالت میں، اور وہ کوئی بات آپ کو بار بار کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اف، یہ پھر شروع ہو گئے، اف یہ پھر وہی واقعہ سنا رہے ہیں مجھے، اف اب یہ پھر بیٹھے رہیں گے، میں انتظار کرتا رہوں گا جب اٹھیں گے. میں کہہ رہا ہوں ابا جی کھانا کھا لیں، مجھے کہیں جانا ہے. نہیں کھانا، میں نے کھانا، ابھی بھوک نہیں ہے. اف، اب یہ پھر بیٹھ گیا، میں پھر میرا 1 گھنٹہ ضائع ہوگا. ان کو ڈاکٹر کے لے کر جانا ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ اف، مجھے تو اپنے 20 بچوں کے ساتھ جانا تھا، اب میں ان کی وجہ سے پروگرام کینسل کرنا پڑے گا. میرے بچے نہیں ہیں کیا؟ میرا کاروبار نہیں ہے کیا؟ میرے معاملات نہیں؟ میں ہر وقت یہ بیٹھا رہوں کہ جب ان کا دل چاہے گا یہ اٹھیں گے کھائیں گے، جب دل چاہے گا سو جائیں گے. کیونکہ وہ حالت کبر میں ہے. ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھا سکتے کھانا، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ خود مسجد نماز کو نہیں آ سکتے، آپ کو لانا پڑے گا. ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ واش روم خود نہیں جا سکتے، آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جانا پڑے گا. اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اف بھی نہیں نکلنا چاہیے. اور یہ اف کے بعد کا جملہ زبان سے نہیں، یہ آپ کے فیشیل ایکسپریشن یعنی آپ کے چہرے کے تاثرات سے بھی نکلنا چاہیے. بعض اوقات ہمارے ماں باپ ہم کو کوئی بات کہتے ہیں اور ہم یوں منہ موڑ لیتے ہیں، ہماری آنکھیں گھوم جاتی ہیں، ہمارے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں پاؤں پٹک کر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اف بھی نہیں کرنا. ولا تنہرہما، اور دیکھو وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ کبر کی حالت میں ہیں، ان کے ہوش و حواس تمہاری طرح طاقتور نہیں ہے. تم نے کوئی بات ان سے کہی، ان کو نہیں سمجھ آئی، وہ پھر پوچھیں گے، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھیں گے، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھیں گے. کبھی کبھار ایک ایسی بات کر دیں گے تم حیران رہ جاؤ گے کہ ابا آپ ایسی بات کر رہے ہیں، کہ بچہ ہوتا تو سمجھ آتا ہے، آپ ایسی بات آپ کر رہے ہیں. اور آپ کبھی ان کو طنز کر دیں گے، کبھی ان کو جھڑک دیں گے، کبھی ان پہ ہنس دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تنہرہما، کبھی نہ ان کو دھتکارنا.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور دیکھو جب بھی تم ان سے بات کرنا نرمی سے بات کرنا. تم کس کے آگے کھڑے ہو؟ تم اللہ کے بعد جن شخصیات کی سب سے زیادہ اطاعت کا حکم ہے اللہ اس کے رسول کے بعد تم ان کے سامنے کھڑے ہو. یہ وہ شخصیات ہیں. تو انسان جب کسی بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کیسے اسے نرمی سے بات کرتا ہے، کیسے اسے محبت سے بات کرتا ہے. اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مقام اللہ نے کیا رکھا ہے اور ہم ان کے آگے کیا ہیں. ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتا دیا تم کیا ہو، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا. سوچیں اگر ماں باپ نہ ہوتے تو کیا ہم ہوتے؟ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنایا تو ہمیں کون جانتا؟ لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا تو ذکر کرنے والے بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور دیکھو جب تم ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب تم ان کے سامنے جا کے کھڑے ہویا کرو تو اپنے آپ کو جھکا لیا کرو. آپ نے پرندوں کو اڑتے دیکھا ہوگا، جب پرندے اڑتے ہیں تو اپنے پروں کو کھول لیتے ہیں، اور جب پرندے نیچے کی طرف آتے ہیں ڈاؤن ورڈ فلائٹ لیتے ہیں تو اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ استعارہ استعمال کیا، کنایہ استعمال کیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب تم ان کے سامنے کھڑے ہویا کرو اپنے پروں کو جھکا لیا کرو. تن کے نہ کھڑے ہو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ مت کھولو ان کے آگے، ایسے کھڑے ہو جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے کسی آقا کے آگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم ان کے سامنے جاؤ تو جناح الذل من الرحمہ، ذلیل ہو کر جاؤ، نیچے ہو کے جاؤ. چاہے تم ان کا خرچہ اٹھا رہے ہو، چاہے تم ان کو کھانا کھلا رہے ہو، چاہے تم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہو، چاہے تم ان کے ساتھ بیٹھے ٹائم گزار رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم نے ان کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے کندھوں کو، اپنے پروں کو جھکا لیا کرو، ان کے سامنے چھوٹے ہو جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ. تمہاری ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں. ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اگر ان ماں باپ کے منہ سے، زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسی بات ہمارے لیے نکل گئی، جیسے مشہور واقعہ ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، جریج العابد کا واقعہ. جب انہوں نے اپنی ماں کی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز، نفلی نماز، اور ماں نے آ کے آواز دی یا جریج، اور جریج نے دل میں سوچا اے میرے رب، نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں، اور انہوں نے اپنی نماز کو جاری رکھا. پھر ماں نے آواز دی، پھر یہی کہا، پھر ماں نے آواز دی، پھر یہی کیا کہ ماں کو جواب نہیں دیا، نماز پڑھتے رہے، نفلی نماز. اور نفلی نماز کا فقہ یہ ہے کہ فرض نماز تو ہم نہیں توڑ سکتے، لیکن نفلی نماز پڑھے اور ماں باپ آواز دیں تو ماں باپ کی آواز پر لبیک پہلے کہنا پڑے گا، بعد میں نماز کنٹینیو ہوگی. اگر ایسی آواز ہو کہ جو ضرورت والی آواز ہو، جو بار بار والی آواز نہیں دی، اور ماں نے بددعا دی جریج العابد کو. العابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا. اس کی قوم کے لوگوں نے اس کا نام العابد رکھ دیا تھا. اس کا مطلب یہ جب ملتے ہوگا اپنی قوم سے عبادت میں ہوگا، یا قوم اس سے ملتی ہوگی تو عبادت میں ہوگا. جیسے ہم لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں کسی خاص چیز سے جو اس کی پہچان بن جاتی ہے. تو ماں نے اس کو بددعا دی کہ جریج تو اس وقت تک نہ مر جب تک کہ تو کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. اور پھر ایک بدکارہ عورت نے اس کے اوپر الزام لگایا، جس کی وجہ سے اس کو پوری بستی کے سامنے کھڑے ہو کے، جج کے سامنے کھڑے ہونا پڑا، اور اس کی بے عزتی ہوئی، اس کا عبادت خانہ مسمار کر دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی بے گناہی وہاں ثابت کر دی، لیکن بات یہ ہے کہ ماں باپ کی بددعا لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور جب اللہ سے تم ان کے پیچھے ہو، جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ زندہ نہ ہو، اللہ سے دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر دے جیسے ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا. یہ
اسٹیٹس ہے والدین کا. اور یاد رکھیں اصل امتحان ہمارا ہوتا ہے جب ہمارے والدین کبر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور اس وقت یاد رکھیں کہ ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیا, ہماری انہوں نے کیا کیا خدمتیں کی. اور والدین کی خدمت کرنے والوں کا مقام آپ نے واقعہ سنا ہوگا اویس القرنی کا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کس سے فرمایا؟ عمر سے. عمر کون ہے؟ لو کان نبی آبادی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر کون ہے؟ جس گلی میں عمر داخل ہوتے اس گلی سے شیطان بھاگتا ہے. ان عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرنا. اور جب یمن سے کوئی قافلہ آتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تمہارے درمیان کوئی اویس نام کا بندہ ہے؟ نہیں ہے. ایک دن پتہ چلا کہ قافلہ آیا جس میں اویس نام کا بندہ. کہاں ہے اویس؟ اویس کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے. وہ وہاں پہنچ گئے, پوچھا اویس تم یمن سے؟ ہاں یمن سے. قرن سے؟ ہاں قرن سے. تمہیں برس کی بیماری؟ ہاں مجھے برس کی بیماری ختم ہو گئی. ہاں ختم ہو گئی. 1 درہم جتنی رہ گئی. اویس تمہاری والدہ زندہ ہے؟ ہاں میری والدہ زندہ ہے. اویس اسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اویس اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا ہے. اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو اویس وہ شخص ہے جو اللہ کے بھروسے پر اگر کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتے. اس لیے کہ وہ اپنی والدین کی خدمت کرتا تھا, اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا. اویس عمر تم اویس سے ملو تو اویس سے اپنے لیے دعا کرانا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اویس اس وقت زندہ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, لیکن اویس صحابی نہیں بن سکے. کیوں نہیں بن سکے؟ اس لیے نہیں بن سکے کہ اس وقت وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ سوچیں صحابی کا کیا مرتبہ, صحابی کا کیا مرتبہ. لیکن وہ صحابی بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے, لیکن اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے. اللہ نے وہ مقام دیا والدہ کی خدمت کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر اگر تمہیں اویس مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا, کیونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی دولت دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین دیے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اما بعد, میں وہ اپنی بات دوبارہ دہرا دوں جو میں نے شروع میں آپ سے 2 باتیں کہی تھی کہ جتنی زیادہ اس موضوع پر آپ لوگوں کو محنت کرنے کی شاید ضرورت ہو, اس سے زیادہ شاید مجھے ضرورت ہے. تو کبھی یہ نہ مت سمجھ بیٹھے گا کہ جو کہنے والا ہے وہ شاید لوگوں سے اچھا ہے, بلکہ وہ بھی بہت کمزور ہے. اور دوسری بات یہ کہ ساری بات کے بعد, گفتگو کے بعد, اپنے سے نیچے دیکھنے کے بجائے سوچیں کہ آپ کا اپنے والدین سے کیا تعلق ہے. چاہے آپ کسی بھی عمر میں, اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ بہت نیکیاں کر سکتے ہیں. تو اپنے والدین کے بارے میں سوچیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اچھا کر دے گا اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے والا بنا دے. ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہماری صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف و شانی و شکایت, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ اپنے ہمارے حکمرانوں کو اسلام کی دولت دی, اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے. اللہ ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو اچھے اخلاق عطا فرما دے, ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان والے عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کو ایسا ولی والی وارث دے دے, شہر کو اپنا شہر سمجھے, شہر کی خدمت کرے, شہر کو رہنے والا شہر بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے جو گھروں میں, اسپتالوں میں ہے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے.
اے اللہ عارف یحییٰ صاحب کے والد یحییٰ صاحب کا انتقال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح ہماری مسجد کے بہت خدمت کرنے والے بزرگ بھائی اخلاص کامل دوائی والے ان کا بھی بیٹوں پر انتقال والے سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما دے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ مرحومین حالت ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں تعالیٰ ان کے نیک صالح رشتے بھی ہوتے ہیں، اللہ جو بیعت چکے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ میں ہر قسم کی شرک و بدعت اور ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں ابھی توفیق دی جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت مسجد میں اسی طرح آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ باقاعدگی سے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، نفلی روزے نفلی صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اپنے دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔